لیکن تاریخ کا عجیب اور دردناک المیہ دیکھیے۔ جس عظیم خلیفہ نے اس ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تھا 24 ہجری کے اسی کیلنڈر کے پہلے دن یعنی یکم محرم کو وہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابدی نیند سو رہا تھا۔ آج یکم محرم ہے، اسلامی ہجری سال کا پہلا دن۔ ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سانحہ کربلا کی وجہ سے محرم محض غم اور سوگ کا مہینہ ہے، لیکن اگر ہم حق کی خاطر دی جانے والی قربانیوں اور اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو شاید ہی سال کا کوئی دن ایسا گزرے جب کسی عظیم ہستی نے اپنا خون نہ پیش کیا ہو۔ اس لیے کوئی بھی دن یا مہینہ محض رسمی غم کے لیے مختص نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ دن تو بیداری اور غور و فکر کے دن ہیں۔ آج ہم جس ہجری کیلنڈر کے آغاز کی بات کر رہے ہیں، ذرا پہلے اس کی تاریخ جان لیجئے۔ جب اسلامی ریاست کی سرحدیں پھیلیں، نظام حکومت وسیع ہوا اور خط و کتابت بڑھی تو ایک باقاعدہ کیلنڈر کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی کا مبارک دور تھا، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متفقہ مشورے سے یہ طے پایا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت مدینہ سے کیا جائے اور یوں ہجری کیلنڈر وجود میں آیا۔ لیکن تاریخ کا عجیب اور دردناک المیہ دیکھیے۔ جس عظیم خلیفہ نے اس ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تھا 24 ہجری کے اسی کیلنڈر کے پہلے دن یعنی یکم محرم کو وہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابدی نیند سو رہا تھا اور پہلوے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی آخری آرام گاہ تیار کی جا رہی تھی۔ اگرچہ آپ پر قاتلانہ حملہ پچھلے سال کے آخری ایام یعنی 26 ذی الحجہ کو ہوا تھا، مگر آپ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ ذرا تصور کیجئے مدینہ منورہ کی وہ خاموش، خنک اور پرسکون فجر، مسجد نبوی کی سادگی اور محراب میں کھڑے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ جو اپنے رب کے حضور جھکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچانک صفوں کی تاریکی سے ایک شخص نکلتا ہے، 1 2 3 وہ مسلسل 6 وار کرتا ہے۔ وہ خنجر کے وار صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر نہیں تھے، در حقیقت وہ اس عدل اور غیر جانبدار نظام کے سینے پر کیے گئے وار تھے جس نے ایک عام اور کمزور انسان کو طاقتور ترین بادشاہوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تھا۔ آج کے اس دور میں جب ہم طاقت، پروٹوکول اور عہدوں کے نشے میں ڈوبے معاشروں کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک حیرت انگیز خواب معلوم ہوتی ہے۔ سوچئے ایک ایسا حکمران جس کی سلطنت روم سے لے کر ایران تک پھیلی ہوئی ہو، جس کے نام سے سپر پاورز کے ماتھے پر پسینہ آ جائے، وہ رات کے اندھیرے میں اپنا چہرہ چھپا کر کیوں نکلتا تھا؟ وہ اپنے کندھوں پر آٹے کی بوریاں اٹھائے مدینہ کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ ان کا وہ جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے پر دمک رہا ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو روز قیامت عمر اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تشریف آوری کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا، ان کا یہ فرمان مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت محض تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ آج کے انسان اور ہمارے اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ایک کھلی سچائی ہے۔ آج جب ہم محرم کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے اس فاروق عدل کی ایک جھلک بھی اپنے کردار میں اتاری؟
کیونکہ اگر اس کردار کا 1% بھی آج کے انسان میں لوٹ آئے تو شاید بکھری ہوئی یہ امت ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لے۔